رہو۔ اور اس کی علامت کے طور پر ایک چیز چنی، کتاب اللہ میں بہت کچھ ہے، ساری زندگی کے لحاظ دیتے ہیں، مگر یہاں کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کے رستے کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، کتاب اللہ سے چمٹ جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے نا یہ ٹھیک طریقہ زیادہ، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کرنا دو طرح کا، دو چیزیں حصی نا نظر آتی ہیں، کوئی آپ کے پاس چھڑی ہے، کوئی یہ دیوار ہے، اس کا اقامت تو یہ ہے کہ اس میں ٹیڑھ نہ رہے، نظر آئے کہ سیدھی ہے، بالکل اس میں کڑی نہیں، یہ ظاہری اقامت ہے، آنکھوں سے جیسی ہے۔ جو روحانی چیزیں کہ ان کا کوئی جسم نہیں، ان کے لیے جب اقامت آتا نا کہ عدل کو قائم کرو، اب عدل کو ایسی چیز تو نہیں کہ آنکھوں سے نظر آئے، مگر عدل کا قائم کرنا یہ ہے کہ جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ کسی کا پریشر قبول کریں، نہ سفارش مانیں، نہ دوستی اور دشمنی دیکھیں، جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کو اللہ کہتا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی یار انصاف ہو گیا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے گواہی کے بارے میں کہا کہ گواہی قائم کرو، یعنی نہ کسی سے دشمنی نہ دوستی، کوئی لحاظ نہ کرو، جو صحیح ہے میں تمہیں وہ بتا دو، بے شک تمہارے خلاف جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، سورہ نساء میں کہتا تمہارے خلاف بھی جاتی ہے بات جائے، مگر شہادت قائم کرو، اقیم الشہادہ قائم، اسی طرح اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو کہ بات بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ترازو درست ہونی چاہیے، اور اس میں ٹھیک طریقہ سے تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ تو جو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ معنوی ہیں، اس کا قائم کرنا کہ تعدیت الشیء حق، کوئی کام اس طرح کیا جائے کہ حق ادا ہو جائے، سب دنیا مانے کہ یار اب اس کام میں کسر نہیں رہی، جیسے ہونا چاہیے تھا ایسے ہو۔ تو اللہ نے اسی لیے نماز کے لیے اقامت کا لفظ چنا رہا۔ نماز پڑھنا تو وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کہ ساری عمر پڑھتے ہیں، کو پوچھے یار یہ اتحیات کیا پڑھتے ہو، سبحانک اللہ میں کیا، کچھ نہیں، بچپن میں ایک عادت پڑ گئی، رٹ لیں وہ پڑھ رہے ہیں، جماعت کی پرواہ نہیں، وقت کا کوئی خیال نہیں، جب پڑھی جائے گی پڑھی جائے گی۔ تو یہ نماز قائم نہیں نا، نماز ہے قائم نہیں، سیدھی نہیں کھڑی ہوئی، اس میں ادھر ادھر جھکا ہوا ٹیڑھ۔ تو نماز اللہ پاک نے چھانٹ کر یہ کہا کہ جو لوگ دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کو پکڑے، اور اللہ کی کتاب کو پکڑنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نماز ہے۔ اس لیے کوئی دینی تحریک ہو، کوئی اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، اگر نماز کی پرواہ نہیں، وقت ہو گیا زور کا، تقریریں شروع ہیں۔ میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے وقت ہم بھاگ کر گئے، مغرب کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی اور اب بھی تقریریں جاری، کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ لاہور دینی اجتماع تھا کہ اسلام کو غالب کرنا، اب اسلام کیا غالب آئے گا کہ جو اس کی پہلی اینٹ ہے وہی ٹیڑھی، نماز ہی نہیں۔ نماز تو ایسی ہے کہ اگر اس کو ٹالا جا سکتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ صلاۃ الخوف کیوں سکھاتا کہ اگر دشمن ہیں کھڑے سامنے، بالکل جنگ کے لیے تیاری ہے، اس وقت بھی فرمایا کہ سپاہی جو ہیں آدھے آ جائیں، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں ایک رکعت، پھر آپ دیر تک کھڑے رہیں، وہ دوسری رکعت خود اپنی پڑھ کر اتحیات پڑھ کے چلے جائیں، امام کھڑا رہے، لمبا کرے کیا، دوسرے آ جائیں وہ ایک اس کے ساتھ پڑھیں، پھر ایک اٹھ کر بعد میں اپنی پڑھ لیں۔ اس وقت بھی معافی نہیں دی کہ نماز نہیں، دین کیا ہوگا، اسلام کو کیا قائم کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز، ارے اب جو ہمارے یہاں نا کہ یار یہ 2 رکعتوں سے کیا بنتا، اس لیے کہ ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں۔ نماز اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے، وہ رشتہ ہے جو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی ساری گمراہی اور بے دینی کا سبب رو رہے ہیں لوگ، کوئی آپشن ہے، بڑھتی جا رہی، کوئی حل نہیں ہوتا، لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بگڑتے جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد یہ ہے وہ ہتھیار، وہ پناہ کہ جو اس کے اندر آ جاتا، اللہ جسے یاد ہے وہ غلط کام نہیں کرے، ہو جائے بے چین ہو جائے، آرام نہیں آئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کمی کو دور کرے گا، ورنہ اس کی نیند حرام ہو جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا تھا میں نے یہ کر دیا، اب کیا بنے گا۔ تو اللہ کی یاد جو ہے، اسی کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کو اللہ یاد ہے وہ، اور جس کو اللہ یاد نہیں، ان میں فرق کیا، مثل الحی والمیت، ایک زندہ ہے دوسرا مرا ہوا، وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو، کوٹھیوں میں رہتا کر مرا ہوا، وہ انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہے جس کے سامنے صرف تن ہے، پیٹ ہے، شہوت ہے، بس یہ عیاشیاں، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔
اور دوسرا بے شک دنیا میں بدحال ہو کوئی ہو مگر اللہ یاد ہے، وہ دنیا میں ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، یعنی اللہ اللہ کہنا ساری دنیا کا بچا ہے، ایک بھی کہہ رہا دنیا بچی ہے، جب ختم ہو جائیں گے اللہ کہے گا بس کارخانہ تباہ کر، اب کیا ضرورت، جو مکھن نکلنا تھا نکل۔ تو یہ اللہ کی یاد کوئی چھوٹی شے نہیں، انسان کو بھی سیدھے راستے پر رکھتی ہے اور پوری دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے کہ اللہ یاد۔ وہ آدمی جو ہے نا صاحب اقتدار ہو جائے، ساری دنیا اس کے زیر نگیں ہو، اشارہ کرے لوگوں کرنے مگر وہ ظلم نہیں کر سکے، وہ جانتا کہ اوپر اللہ دیکھ۔ اور اسی کو کہا نا کہ وہ انسان نہیں ہے خواہ کتنا سمجھدار بنا پھرے، ڈگری ہو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں طور پر، سورہ طٰہٰ پر، پہلی وہی وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ باقی سب دن آہستہ آہستہ، وہاں اللہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز باقاعدگی سے اور ٹھیک طریقہ سے ادا کر۔ نماز نہیں ضائع ہونی چاہیے، ورنہ نماز گئی تو میں بھول جاؤں گا، جب مجھے بھول جاؤ گے پھر گمراہی، جو مجھے بھول جاتے ہیں وہ نہیں راہ راست پر ایسے۔ اس لیے مجھے یاد رکھنا تو نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ اور پہلی وہی میں آپ دیکھ لیں رسول کریم سیرت کی کتاب میں دیکھیں، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اسی وقت ایک جگہ لے گئے اور پانی نکالا، آپ کے سامنے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور آپ کو بھی سکھایا اور کہا یہ ہے آپ کی امت کی عبادت کا طریقہ۔ اور رسول کریم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری کلمے آپ کی زبان سے کیا نکلے؟ دین شروع بھی اس سے ہوا پرکار کی طرح، ختم بھی اس پر ہوا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ حضور کے آخری کلمے تھے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اور جو تم سے نیچے ہیں، زیر دست ہیں، غلام ہیں، آپ کے وہ ماتحت ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا، خیال رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی ایک زبردست حاکم ہے، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیکدار، جو نیچے ہیں لوگ ان سے ظلم نہ کرنا، گر خود زبردستی بخشد آسماں۔ اگر قسمت نے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا ہاتھ دیا ہے، تو صاحب اقتدار ہے، تیرے ماتحت مزدور ہیں، ملازم ہیں، زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیک، احسان مان کہ اللہ ان کی جگہ مجھے بھی کھڑا کر سکتا تھا، اب بھی یہ تختہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ حکومت پر ہوں، میں ان کے سامنے ہاتھ بند، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے نیک سلوک، مگر یہ پیدا نماز سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز کی کتاب میں لکھتے ہیں ہے یہ آخر وسائل انبیاء، کہ سب نبی جب دنیا سے گئے ہیں آخری وصیت یہی کر کے گئے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت کا بیڑا جب غرق ہوگا نا تو خشوع اٹھ جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مسجد میں جاؤ گے وہاں ایک بھی خاشع نہیں ملے گا، نمازی اگر ہوں گے بھی خشوع نہیں ہوگی، بس رسمی سی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ انہیں کچھ ملتا ہے نہ دیکھنے والے کچھ ملتا ہے۔ وہ نمازیں جو پڑھتے تھے لوگ کہ جب نماز پڑھتے تھے وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اقبال کہتے ہیں وہ سجدہ جس سے زمین ہل جاتی، اب سارے ممبر و محراب ترستے ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں کہ وہ نمازی کہاں چلے، نہیں ملتے۔ ورنہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے فقیراں چوں بمسجد صف کشیدن گریبان شہنشاہاں دریدن۔ اقبال کہتا وہ فقیر، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتیاں ٹوٹی ہوئی، یہ ظاہری چیزیں نہیں ہونے چاہیے تھی، مگر ایک شاید تھی ان کے پاس اللہ کی محبت اور یاد۔ فقیراں چوں بمسجد صف کشیدن، جب وہ مسجد میں صفیں باندھتے تھے نماز کے لیے اور نکلتے تھے، گریبان شہنشاہاں دریدن، بادشاہوں کے گریبانوں نے پھاڑ دی، تختوں سے اتار کے ادھر پھینکا اور حکومتیں ان سے چھین لی درویشوں نے۔ ورے چوں دل میں آنے سینہ افسر، جب صوفی آ گئے، پیر آ گئے، درویش آ گئے کہ چھوڑو یار دوسروں کی فکر، اللہ اللہ کرو، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ جو امت تھی نا محافظ ہے، جن کا کام تھا کھیتی رکھوالے، سو گئے، جانوروں نے سارا چگ لیا پھر کھیت۔ بننا کھیتی بچ روے جے راکھا روے ستیر، اگر محافظ ہوشیار روے تو کیوں کھا جائیں گے جانور؟ جب سو گئے سلا دیا نا کہ اللہ اللہ کرو، چلے کرو، مراقبے کرو، بس ادھر لگا دی۔ فقیر بڑے چو دل میں آنے سینہ افسر، مگر کہتے وہی امت جو بادشاہوں کا گریبان پھاڑتی تھی جب ان کے سینوں میں دل مر گئے، وہ جذبہ نہیں رہا، جوش نہیں رہا، دین کے غلبے کی فکر چھوٹ گئی، یہ انفرادی معاملہ بن گیا، مسلمانہ بدرگاہ خزینہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا
دوسروں سے تخت کیا چھیننے تھے، مسلمان خود درگاہوں میں گھس گئے کے لفظ استعمال کیا، جیسے چوہا بیل میں گھس جاتا نا، گھس گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہو رہی ہے، کفار حکومت کر رہے ہیں، ان کا ناطقہ بند کر رکھا، یہ روتے ہیں، کوئی سنتا ہی، وہ مذاق کرتے ہیں کہ خاکے بنا دیے، تب کیا ہوا، کیا کر رہے ہو تم لوگ، الٹا ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر واقعی تم چاہتے ہو نا کہ دنیا کو ٹھیک رکھنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، صرف آپ نہیں نیک، تو اس کے لیے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو، کسی حال میں اللہ کی کتاب کو پیچھے نہیں پھینکنا، جو یہ کہے حکومت اس کے مطابق کرو، تجارت اس کے مطابق کرو، عدالتیں اس کے تحت کرو، جہاں جہاں ہونا اس کے احکام کی پابندی کرو، اور اس کے لیے نسخہ بتا دیا کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے، جو سارے دین کی محافظ ہے، وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی تھی ام حمیدہ، اس کے پاس ان کا امام صاحب کا ایک شاگرد آیا ابو بصیر، تو انہوں نے کہا ابو بصیر کاش تو اس وقت ہوتا جب امام صاحب کی موت ہوئی۔ تو اس نے کہا اماں کیا کہا اس وقت؟ تو فرمایا امام نے اپنے ساتھی جو تھے ان کو کہا کہ لوگوں سن لو، جس شخص نے نماز کو معمولی کام سمجھا، چھوڑا نہیں، معمولی سمجھا بھی یہ بھی ایک کام ہے، ہو جائے گا جب ہو جائے گا، لم تنلہ شفاعتنا، وہ قیامت کے دن اگر ڈھونڈے گا نا کہ اللہ کا رسول اور اس کے خاندان کے لوگ سفارش کریں، نہیں شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا سفارش کریں اس کی، جس کم وقت کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ سارے کاموں سے ہم، نہ جہاد نہ کوئی تبلیغ، کچھ نہیں، جب وقت آیا سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھک گیا۔ نماز کو جس نے اہمیت نہیں معمولی سمجھا، اس کو سفارش کیا نصیب۔ اسی لیے قرآن پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے خاندان کے لوگوں کو نماز کی تاکید کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کی ہدایت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ پہلا کام تھا نبی نماز کا کرنا۔ اب نماز دیندار لوگوں میں بھی وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اصل میں ہم بھی سمجھتے نہیں، باقی کام بہت دین کے ہیں، یہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہو گیا، نماز کیا، یعنی وہ پہلی اینٹی ٹیڑھی ہو گئی جس پر ساری عمارت کھڑی تھی۔ حالانکہ نماز جو اگر آدمی اس کو سمجھ جائے، اس سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں، اور واقعی اس سے زمین کانپ جاتی تھی۔ نمازی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا تھا سب چیزیں۔ میرے ذہن میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ کاغذات دیکھے اپنے والد کے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی کے داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، ان سے کہا کہ میرے ابا جی کے کچھ پیسے آپ کے والد نے دینے، لگی غلطی، دینے ان کے تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، انہوں نے بالکل نہیں چاہا، حالانکہ عبداللہ جانتے تھے کہ نہیں دینے، مگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ بڑے سخی تھے سید الجواد، حضرت عبداللہ بن جعفر کی سخاوت مشہور تھی، مفت میں دے دی کہ لے لو۔ بعد میں نے خیال ہوا، کہنے لگے غلطی لگ گئی، اب آپ مجھ سے کوئی زمین لے لیں۔ انہوں نے کہا اچھا، زمین مدینہ شریف کے باہر وہ دی جہاں پانی نہیں چڑھ سکتا، کنجوسی سے کام لیا کہ یہ میں دیتا ہوں، انہوں نے وہ بھی لے لی۔ اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحبہ فرماتے ہیں وہ سجدہ روح ہے زمین جس سے کانپ جاتی، آپ نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ کہا اللہ عبداللہ نے اس لیے یہ زمین دی ہے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا، میں نے قبول کر لی، میں نے کوئی نہیں ضد کی، مگر تو قادر مطلق، وہ اگر زمزم جاری کر سکا، وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ پھر کہنے لگے مجھے واپس لوٹو، انہوں نے کہا یار تو نے جس نیت سے دی تھی تو جانتا ہی ہے، یہ اب اللہ نے میری دعا سن لی۔ تو اللہ سنتا ہے بشرطے کہ کوئی آدمی اس کا